اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل الثانی عشر فیما یجلب الرزق وما یمنع الرزق وما یزید العمر وما ینقص۔ عزیزان محترم، آج ہم جس فصل کا آغاز کر رہے ہیں کتاب آداب المتعلمین سے، نہایت ہی اہم فصل ہے چونکہ اس کا ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق ہے، یعنی وہ اسباب جو انسان کی زندگی میں اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں وہ کون سے اسباب ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں رزق کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ایک موضوع ہے جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بحث کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک وہ موضوع جسے ذکر کر رہے ہیں اسی فصل میں کہ وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کمی آتی ہے۔ نہایت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس مختصر سی فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس گراں قدر مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کچھ دروس میں اس تمام فصل کو آپ کی خدمت میں بیان کریں، آپ افراد اس کو توجہ سے سنیں۔ مقدمتاً اس فصل کے آغاز سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بطور معمول ہم اپنی زندگی میں رزق کسے کہتے ہیں۔ انسان صبح اپنے گھر سے کام کے لیے جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، رات کو کچھ سامان خرید کے لاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، رات کو اسے پکایا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تمام خاندان مل کر اسے دسترخوان پر بیٹھ کے تناول کرتے ہیں۔ یہ ہمارا رزق ہے۔ ہماری زندگی میں اور ہماری معلومات میں رزق اس دائرے کے اندر محدود ہے کہ وہ چیز جسے انسان اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اپنے منہ کے ذریعے سے اسے اپنے معدے میں منتقل کرتا ہے، اور معدہ اس پر فعل و انفعالات انجام دینے کے نتیجے میں اسے خون میں تبدیل کرتا ہے، اسے گوشت میں تبدیل کرتا ہے، اور جسم کی تمام ضروریات کو اس غذا سے پوری کرتا ہے۔ ہم اسے رزق سمجھتے ہیں۔ یعنی ہماری نظر میں رزق صرف یہی ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو رزق نہیں سمجھتے، جبکہ یہ ہماری معلومات کا نقص ہے اور ہمارا خود اپنے ہی وجود کے اوپر ظلم ہے۔ یعنی ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رزق کیا ہے۔ رزق مادی بھی ہے اور رزق معنوی بھی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو اس انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ خداوند متعال کی ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے، یعنی وہ نعمات جو خداوند متعال کی طرف سے مجھ بندہ حقیر کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، یہ میرا رزق ہے۔ چاہے وہ نوالے کی صورت میں میرے حلق میں اتر رہا ہے، وہ بھی میرا رزق ہے، یا وہ جو سانس کی صورت میں میرے وجود میں جا رہا ہے اور اس کے بعد باہر خارج ہو رہا ہے، یہ بھی میرا رزق ہے۔ یا یہ جو عمر ہے، یہ جو میں زندگی بسر کر رہا ہوں، یہ بھی میرا رزق ہے۔ یا یہ جو علم میں حاصل کر رہا ہوں، یہ بھی میرا رزق ہے۔ یا یہ جو میں اساتید کے حضور میں جا کر ان سے علم دین حاصل کر رہا ہوں، یہ بھی میرا رزق ہے۔ خود استاد کا وجود بابرکت یہ میرے لیے رزق ہے۔ یا بچیوں کی شادی ہو رہی ہے، یہ بچیوں کا رزق ہے کہ خداوند متعال انہیں ایک اچھا شوہر عطا کرے۔ یا مردوں کا یہ رزق ہے کہ خداوند متعال انہیں نیک صالح شریک حیات عطا کرے۔ کاروبار بھی ایک رزق ہے، خداوند متعال ہمیں ایک اچھی نوکری عطا کرے، اچھا روزگار عطا کرے۔ صحت اور امنیت یہ ایک بہت بڑا رزق ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ نعمتان مجہولاتان، دو نعمتیں خداوند متعال کی انسان کے اوپر ایسی ہیں کہ جو مجہول رہتی ہیں ہمیشہ، اور وہ کون سی ہیں؟ الصحت والامان،
یعنی انسان تندرست ہوتا ہے تو اسے اس تندرستی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے ہی جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو انسان واویلا کرتا ہے اور اس صحت کی حالت کو یاد کرتا ہے کہ کل تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بالکل تندرست تھا، اور آج مجھے یہ دکھوں نے آ کر گھیر لیا ہے، یہ مصیبتوں نے آ کر گھیر لیا ہے۔ تو کل میرا رزق میری صحت تھی، میری تندرستی تھی، اور آج یہ جو بیماری میرے وجود میں لاحق ہوئی ہے وہ میرا رزق مجھ سے چھن جانے کے نتیجے میں آج میں بیمار ہوا ہوں۔ یہی امنیت ہے۔ ہمارا وطن عزیز اگر امن ہوگا، اگر وہاں پر آشتی ہوگی، صلح و صفائی سے تمام لوگ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو یہ ہمارا رزق ہے۔ اور اگر وہ نعمت ہمیں نصیب نہیں ہوگی، ہر کوئی فرقہ واریت کی طرف جائے گا، ہر کوئی دوسرے مذاہب کے مقدسات کی اہانت کرے گا، تو یعنی ہمارا وہ رزق جو امنیت کی صورت میں تھا وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ یہیں پر چونکہ اس موضوع کا ذکر ہوا تو حالیہ دنوں میں جو ہمارے وطن عزیز میں حضرات اہل بیت علیہم السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہر مذہب اور ہر مکتب کے معتقدات کا احترام کرنا یہ انسانی ایک ضرورت ہے۔ یعنی ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مد مقابل اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فریق کے، دوست کے، بھائی کے، انسان کے، ہم وطن کے معتقدات کا خیال رکھے اور اس کا احترام کرے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم کسی کے معتقدات کا احترام نہیں کریں گے تو نتیجتاً ہمارے معتقدات بھی مورد حملہ قرار پا سکتے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج ہمارے اعتقادات کی جو ہے وہ اہانت کی جائے گی تو کل ان کے اعتقادات کی بھی اہانت ہوگی اور نتیجتاً کشمکش ہوگی۔ نتیجہ نزاع کی صورت میں ظاہر ہوگا جس سے معاشرتی نظام درہم برہم ہوگا، اور ایسے میں حکومت کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ یعنی حکومت اگر ایسے عناصر کو نکیل نہیں ڈالتی اور انہیں نہیں روکتی ہے تو در واقع یہ حکومت اپنی مینجمنٹ میں، اپنی مدیریت میں ناکام ہو گئی ہے۔ اس نے معاشرے کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے مواقع فراہم کی ہیں، لہٰذا مجرمین کو اشد مجازات ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہمارا اصل موضوع کیا ہے؟ رزق، یعنی خداوند متعال کی ہر نعمت جو انسان کو خداوند متعال کی طرف سے ملتی ہے وہ انسان کا رزق ہے جو خداوند متعال اسے عطا کر رہا ہے۔ یا اگر ہم رزق کی تعریف اس الفاظ میں اور ان جو ہے وہ الفاظ میں اس تعریف کو بیان کریں کہ وہ تمام نعمات جن پر انسانی حیات اور انسانی زندگی کا دار و مدار ہو وہ اس کا رزق ہے۔ مثلا میں بے عنوان انسان ہوں اور مجھے بے عنوان انسان کن نعمات کی ضرورت ہے جو میں خداوند متعال سے متقاضی ہوں۔ میں خداوند متعال سے رزق و روٹی کا جو ہے وہ متقاضی ہوں، اولاد صالح کا متقاضی ہوں، اولاد صالح کی تعلیم و تربیت کا متقاضی ہوں، ان کے بہتر مستقبل کا متقاضی ہوں، اپنے گھریلو زندگی کی خوشحالی کا خداوند متعال سے تقاضا اور طلب رکھتا ہوں۔ میں خداوند متعال سے تقاضا رکھتا ہوں کہ میرے والدین صحیح و سالم ہوں، میرے بھائی بہن صحیح و سالم ہوں، ہمارا یہ جو معاشرتی نظام ہے یہ صحیح و سالم ہو، صحت، عافیت اور امان ہم سب کو نصیب ہو۔ یہ ہماری سب کی دعائیں ہیں، یا وہ تمام چیزیں جو آپ کے دلوں میں موجود ہیں اور آپ خداوند متعال سے ان کا تقاضا کرتے ہیں دعا کی صورت میں، یہ آپ کا رزق ہے۔ یعنی آپ ہر وہ چیز، ہر وہ ڈیمانڈ، ہر وہ مطالبہ، ہر وہ نیاز جسے دعا کی صورت میں خداوند متعال کے حضور پیش کر رہے ہیں، یعنی آپ خداوند متعال سے اپنے اس رزق کی اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں جسے آپ دعا کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ میں خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند متعال کرونا وائرس کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یہ کرونا وائرس کا خاتمہ میرا رزق ہے۔ یعنی اس سے پہلے جب کرونا وائرس نہیں تھا تو ہمیں خداوند متعال نے ایک امنیت اور ایک سلامتی کی کیفیت عطا کی ہوئی تھی۔
ہم نے اس کی قدر نہیں کی، خداوند متعال نے ہمارے اوپر اس وائرس کو مسلط کر دیا۔ اب ہمیں اس صحت کی قدر و قیمت کا احساس ہوا ہے، لہٰذا ہم خداوند متعال سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اے خدایا اس وائرس کو جلد از جلد اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ وہ ہمارا رزق تھا اور یہ ہمارے رزق کی کمی ہے، یعنی وہ صحت خداوند متعال نے ہم سے اب چھین لی ہے۔ اب آزادانہ طور پر ہم عزاداری کی محافل منعقد نہیں کر سکتے، آزادانہ طور پر ہم شادی بیاہ کے پروگراموں کو منعقد نہیں کر سکتے، آزادانہ طور پر ہم معاشرے میں حمل و نقل اور حرکت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ چونکہ حکومتوں نے باقاعدہ ایک SOPs تعین کی ہیں کہ جس کے مطابق اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ خود اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے اور معاشرے میں موجود دوسرے افراد کی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث بنیں گے، لہٰذا ان SOPs کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ پس ہم پہلے ان SOPs کے بغیر زندگی گزار رہے تھے، وہ ہمارا رزق تھا، اس رزق میں کمی ہوئی تو یہ SOPs ہمارے سامنے جو ہیں وہ لاحق ہو گئی ہیں۔ پس ہم خدا سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اس رزق کی جو ہمارے لیے کمی ہو گئی ہے، اس کمی کو برطرف کر اور دوبارہ اس صحت، عافیت اور سلامتی کی کیفیت کو ہمارے ممالک میں رائج فرما۔ یہ میرا رزق ہے۔ میں خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی تمام زندگی میں بیت اللہ کی زیارت نہیں کی ہے، اے میرے پروردگار میرے دل میں بہت تڑپ ہے کہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں، لہٰذا میں خداوند متعال سے یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ مجھے یہ رزق عطا فرما کہ میں تیرے بیت اللہ کی زیارت کروں، اور میں زیارت نہیں کر پایا ابھی تک، یعنی اس رزق سے میں محروم ہوں۔ میں خداوند متعال کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، مجھے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت سے مشرف فرما۔ یہ میرا رزق ہے جس کا میں خداوند متعال سے تقاضا کر رہا ہوں۔ پس میں سمجھتا ہوں یہ جو میں نے مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کیا اور انواع و اقسام کے رزق آپ کی خدمت میں بطور تمثیل بیان کیے، لہٰذا اس تعریف کو اب آپ مد نظر رکھیں کہ رزق کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نعمت جو انسان خداوند متعال سے تقاضا کرتا ہے اور اس نعمت کا حصول انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، یعنی آسان الفاظ میں تمام وہ نعمات جن پہ انسانی حیات کا دار و مدار ہو اور وہ انسان ان نعمات کو خداوند متعال سے طلب کر رہا ہو، یہ انسان کا رزق ہے۔ اور دوسری طرف سے خداوند متعال کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات، چونکہ وہ خالق کل شیء ہے، پتھر کے اندر جو موجود ہے اس کا رزق بھی خداوند متعال کے اوپر ہے، لہٰذا خداوند متعال کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کے رزق اور ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے۔ لہٰذا خداوند متعال نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی جنبندہ، کوئی بھی متحرک چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق خداوند متعال کے اوپر ہے۔ اور وہ کون سا رزق؟ وہ یہ تمام رزق جو مادی پیرائے میں آتا ہے، جو معنوی پیرائے میں آتا ہے، یہ تمام کے تمام رزق خداوند متعال کے اوپر ہے۔ بس آپ لوگ جو ہر روز سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سیر و سلوک کے لیے استاد نہیں ملتا، یہ آپ کا رزق ہے، آپ اس رزق کے لیے خداوند متعال سے دعا کریں۔ یہ جو آپ ہر روز تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا، ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا نہیں ملتی ہے، ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم بہت خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں امام رضا کی زیارت سے جو ہے وہ خداوند متعال مشرف کرے، ہماری بہت دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حج عطا کرے، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں امام حسین کے حرم سے زیارت نصیب فرمائے۔ یہ جو ہماری دعائیں ہیں یہ ہمارا رزق ہے جس کا ہم خداوند متعال سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور خداوند متعال بھی قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی بھی متحرک چیز ایسی نہیں الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اللہ کے اوپر اس کا رزق ہے، اللہ نے اس کا رزق عطا کرنا ہے۔ اب جب اللہ نے اس کا رزق عطا کرنا ہے تو پھر وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن اسباب کے تحت خداوند متعال اس رزق کو زمین پر ہمارے لیے نازل کرتا ہے، اور اگر ہم ان اسباب کو دور کر دیں اپنے وجود سے تو وہ جو رزق خداوند متعال کا ہماری طرف آ رہا تھا ہم نے اس کا راستہ بند کر دیا ہے اور اب وہ رزق ہم تک نہیں پہنچے گا۔ اس فصل کے بارے میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ آج ایک طالب علم سے
وہ طالب علم جو حوزہ علمیہ میں درس پڑھ رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں درس پڑھ رہا ہے، وہ فرد جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر آج ہماری اس گفتگو کو سن رہا ہے، یہ اس کا رزق ہے، وہ اس کو سنے، اس پر توجہ کرے اور ان تمام مؤمنین تک اس گفتگو کو پہنچائے کہ جو مختلف زندگی کی مشکلات میں گرفتار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کی یہ مشکلات برطرف ہوں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند متعال اپنا رزق کیسے نازل کرتا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے ایسے اسباب قائم کر رکھے ہیں کہ جس کی بنیاد پر خداوند متعال کا رزق اوپر سے تو آ رہا ہے لیکن اس تک نہیں پہنچ رہا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ایک رکاوٹ ایجاد کر رکھی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، تمام کھڑکیاں، تمام دروازے، تمام چیزیں بند ہیں، باہر ہوا موجود ہے لیکن وہ ہوا مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ چونکہ میں نے ان تمام کھڑکیوں کو بند کر رکھا ہے، میں نے ان تمام دروازوں کو بند کر رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو بند کر رکھا ہے جو اس ہوا کے درمیان اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ایجاد کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں اس پردے کو ہٹاؤں گا، اس پردے کے پیچھے موجود کھڑکی ہے اس کو کھولوں گا تو باہر کی جو ملائم ہوا ہے، جو باہر کی خوشگوار ہوا ہے، وہ میرے وجود تک پہنچے گی۔ تو پس رکاوٹ کس نے ایجاد کی ہے؟ کیا خداوند متعال کی طرف سے رکاوٹ ہے کہ یہ ہوا مجھ تک نہیں پہنچ رہی، یا میری طرف سے ایک رکاوٹ ہے جو اس ہوا کو مجھ تک نہیں پہنچنے دے رہی؟ تو حقیقت میں یہ کھڑکیاں میں نے بند کی ہیں، خداوند متعال نے بند نہیں کی ہیں۔ پھر ان کھڑکیوں کو بند کرنے کے بعد ان کے اوپر پردے میں نے آویزاں کیے ہیں جو باہر سے نور کو مجھ تک نہیں پہنچنے دے رہے۔ پس وہ نور میرا رزق ہے، وہ ہوا میرا رزق ہے، اور یہ کھڑکیاں اور یہ پردے اس رزق کی اور میرے درمیان رکاوٹ ہیں، جن رکاوٹوں کو میں نے خود ایجاد کیا ہے۔ اگر میں اس پردے کو ہٹا دوں گا، اگر میں اس کھڑکی کو کھول دوں گا تو باہر سے نور بھی مجھ تک آئے گا، باہر سے ہوا بھی مجھ تک آئے گی، اور وہ رزق الہی جو ہے وہ مجھ تک پہنچے گا۔ پس اس فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اسباب جو انسان کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ اسباب جو انسان کے رزق میں کمی کرتے ہیں، پھر وہ اسباب جو انسان کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ اسباب جو انسان کی عمر میں کمی کرتے ہیں، ان چیزوں کو جاننا چاہیے۔ جب ایک طالب علم، ایک انسان، ایک مؤمن، ایک موحد ان چیزوں کو جانے گا تو صرف جاننا کافی نہیں ہے، میرے لیے اٹھنا ضروری ہے کہ میں پہلے اٹھوں، اس پردے کو ہٹاؤں، اس کھڑکی کو کھولوں تاکہ یہ نور بھی مجھ تک آئے اور ہوا بھی مجھ تک آئے۔ فقط یہ معلومات رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ میں علم رکھتا ہوں کہ باہر ہوا بھی موجود ہے، باہر روشنی بھی موجود ہے، مجھے یہ بھی علم ہے کہ اگر اس پردے کو ہٹاؤں گا تو روشنی بھی آئے گی، اس کھڑکی کو کھولوں گا تو ہوا بھی آئے گی، یہ علم ہے۔ لیکن نہ میں پردہ ہٹا رہا ہوں، نہ میں کھڑکی کھول رہا ہوں، تو نہ مجھ تک نور پہنچے گا، نہ مجھ تک جو ہے وہ ہوا پہنچے گی۔ اور اب میں خداوند متعال سے دعا کروں کہ اے خدایا مجھے نور عطا کر، اے خدایا مجھے ہوا عطا کر۔ میں 100 سال بھی بیٹھ کر یہ دعائیں کرتا رہوں کہ اے خدایا تو مجھے نور دے، تو مجھے ہوا دے، تو نہ وہ ہوا مجھ تک پہنچے گی، نہ وہ نور مجھ تک پہنچے گا۔ کیوں؟ چونکہ میں نے خود اس کا راستہ روکا ہوا ہے۔ ایک طرف سے دعا کر رہا ہوں اور ایک طرف سے راستہ روکے ہوئے ہوں۔ لہٰذا وہ افراد جو یہ زندگی میں سوال کرتے ہیں کہ ہم خداوند متعال سے دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں کہ انہوں نے کون سے موانع ایجاد کر رکھے ہیں، کون سی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، جن رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے آپ کی دعا خداوند متعال کے حضور مستجاب نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا بہتر ہے انہی تعلیمات کو غور سے دیکھا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ میں اس فصل کا آج آغاز کرتا ہوں، اپنی آئندہ گفتگو میں مزید اسباب کی طرف اشارہ کروں گا۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الفصل الثانی عشر یعنی 12ویں فصل، اس کتاب آداب المتعلمین کی کل 12 فصلیں ہیں۔ میں نے 11 فصلیں آپ کی خدمت میں تقدیم کر دیں، بیان کر دیں، ریکارڈ ہو گئی، یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور حتماً ملاحظہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی رونما ہو، اول سے لے کر آخر تک تمام فصلوں کو اچھی طرح سے سنیں، اچھی طرح سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
علم عمل کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انسان علم پر عمل نہیں کرے گا تو وہ آہستہ آہستہ سے انسان کے وجود سے رخصت ہو جائے گا۔ آج آپ میری بات سنیں گے، آپ کو بہت اچھی لگے گی، آپ بہت غور سے سنیں گے، بہت محظوظ بھی ہوں گے، بہت تعریف بھی کریں گے کہ بہت اچھی باتیں آج ہمیں سننے کو ملی ہیں، لیکن اگر ان پر عمل نہیں کریں گے، کل اگر آپ سے کسی سے پوچھا جائے کہ مولانا نے اپنی کل کی گفتگو میں کیا کہا، آپ کہیں گے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان باتوں کو سنا ضرور ہے، لیکن انہیں اپنے قلب کی جو تختی ہے اس پر تحریر نہیں کیا اور ان پر عمل نہیں کیا ہے۔ علم انسان کے اعضاء و جوارح میں حرکت ڈالتا ہے کہ انسان اٹھے اور عمل انجام دے، لیکن اگر انسان عمل نہیں کرے گا تو یہ علم اس کو پش تو کرے گا، اس کو حرکت میں لانے کی کوشش تو کرے گا، لیکن اگر انسان متحرک نہ ہو اور عمل کے لیے کھڑا نہ ہو تو یہ علم آہستہ آہستہ انسان کے وجود سے رخصت ہو جائے گا اور انسان پھر جاہل کا جاہل ہی رہے گا۔ لہٰذا تمام گفتگو کو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں، اچھی طرح سے سنیں، اس وقت تک سنتے رہیں جب تک یہ آپ کے وجود پر اترتی نہیں ہے اور ہم اس کے عمل کا عملی طور پر مجسمہ نہیں بنتے ہیں۔ لہٰذا میں اس 12ویں فصل کا آغاز کر رہا ہوں، کوشش کریں گے کہ جلد اس فصل کو بھی پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے اور ہم اپنی آئندہ گفتگو کو مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی پر دوبارہ جاری رکھیں اس فصل کے بعد۔ لہٰذا توجہ کریں، مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں الفصل الثانی عشر، 12ویں فصل کس چیز کے بارے میں ہے؟ فیما یجلب الرزق، ان چیزوں کے بارے میں ہے جو رزق کو جلب کرتے ہیں، جو رزق کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یعنی ایسے ہی جیسے ایک مقناطیس آپ نے رکھا ہے، یہ مقناطیس اپنے اطراف میں موجود جتنی بھی لوہے کی چیزیں ہیں انہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یعنی اس مقناطیس کے لیے وہ لوہا جو ہے وہ رزق ہے، جیسے یہ اپنی طرف جو ہے وہ زمین کے اطراف سے کھینچ رہا ہے۔ لہٰذا فیما یجلب الرزق، وہ اسباب جو رزق کو انسان کی طرف کھینچتے ہیں اور انسان کی طرف لے کر آتے ہیں۔ وما یمنع الرزق، اور وہ اسباب جو انسان کے وجود تک رزق کے پہنچنے میں رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں، یعنی مانع ہیں، عین اسی کھڑکی کی طرح کہ کھڑکی کے اس طرف ہوا بھی موجود ہے، کھڑکی کے اس طرف نور بھی موجود ہے، میں کھڑکی کے اس طرف ہوں، نہ مجھے ہوا نصیب ہو رہی ہے نہ مجھے روشنائی نصیب ہو رہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ مانع موجود ہے۔ میں اٹھوں گا، اس کھڑکی کا دروازہ کھولوں گا تو ہوا بھی باہر سے ملائم آئے گی، روشنائی بھی مجھ تک پہنچے گی، پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ معنی ایجاد کیا ہوا میری طرف سے ہے، خداوند متعال کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کھڑکی کے اس طرف خداوند متعال کی جانب سے نور بھی موجود ہے اور ملائم ہوا بھی میرے لیے موجود ہے۔ میں نے رکاوٹ ایجاد کر رکھی ہے، جب تک میں اس رکاوٹ کو برطرف نہیں کروں گا یہ میرے لیے مشکل رہے گی۔ لہٰذا فیما یجلب الرزق، وہ اسباب جو رزق کو انسان کی طرف کھینچتے ہیں، وما یمنع الرزق، اور وہ اسباب جو انسان سے رزق کو دور کرتے ہیں اور انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو چنگا بھلا تھا، آج بیمار ہو گیا، میں تو بالکل ٹھیک تھا، آج مجھے مشکل آ گئی ہے۔ بھئی کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی معنی تو ایسا ہے نا، کوئی چیز تو ایسی ہے آپ کی زندگی میں جس وجہ سے وہ صحت جو تھی وہ آپ سے چھن گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی یہ روزمرہ کی زندگی کی روٹین ہے، یہ روزمرہ زندگی کی غذائیں ہیں جو انسان تناول کرتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل میں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس فصل میں گویا کہ 2 عناوین ہیں اور ہر عنوان کے 2 حصے ہیں۔ وہ اسباب جو رزق کو قریب کریں گے، وہ اسباب جو رزق کو دور کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ، وہ اسباب جو انسان کی عمر میں اضافہ کریں گے اور وہ اسباب جو انسان کی عمر میں کیا کریں گے؟ کمی لے کر آئیں گے۔ یہ 2 پوائنٹوں کو 2 مختلف زاویوں میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل میں بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی فصل میں طب اسلامی سیکھنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ یعنی طب اسلامی سیکھنا بھی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں اس کے اس بدن کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، جن سے اجتناب کرے تاکہ یہ بدن انسان کا صحیح و سالم رہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے اس مادی وجود کے لیے نقصان دہ ہیں تاکہ ان کو اپنے وجود سے دور رکھے۔ ہم اس فصل کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔
ارشاد فرما رہے ہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ثم لا بد لطالب العلم من قوت و صحت۔ ہر طالب علم کے لیے، مرحوم خواجہ نے طالب علم کی بات کی ہے، لیکن اگر آپ اس طالب علم کو یہاں سے ہٹا دیں تو ہر انسان کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، ہر انسان کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میں مریض ہوں، یعنی میرے اندر قدرت موجود نہیں ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکوں گا، کھڑا نہیں ہو سکوں گا یعنی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں خداوند متعال کے ذکر و اذکار نہیں کر سکتا، میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کر سکتا، اپنے بیوی بچوں سے اچھی طرح سے گفتگو نہیں کر سکتا، کیوں؟ چونکہ میں بیمار ہوں۔ لہٰذا قوت کا ہونا ضروری ہے اور صحت کا ہونا ضروری ہے، تندرستی کا ہونا ضروری ہے۔ انسان میں طاقت ہو، انسان اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات کو خود انجام دے سکتا ہے، اور اگر انسان میں طاقت نہ ہو تو انسان ایک جو ہے نا وہ جیفے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک مردار کی حیثیت رکھتا ہے، زمین پر پڑا ہے، کوئی دوسرا آئے آ کر اسے خشک و تر کرے، اس کی ابتدائی ضروریات کا خیال رکھے، کیوں؟ چونکہ اب انسان میں طاقت نہیں رہی ہے۔ وہ افراد جو اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں، جو بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ افراد جو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ افراد جو پیرالائز ہوتے ہیں، یا اس قسم کے جتنے بھی افراد ہیں، ان کے روزمرہ زندگی کا کام کوئی دوسرا انجام دیتا ہے ان کے لیے، کیوں؟ چونکہ نہ اب ان کے اندر طاقت رہی ہے، نہ ان کے اندر صحت رہی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے، صحت کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ایک طالب علم کے لیے طاقت اور صحت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یعنی وہ طالب علم ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن طاقت کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اس کے اندر قوت ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کلاس روم تک جائے، طاقت ہی نہیں ہے۔ کلاس روم میں جائے، وہاں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تحمل نہیں کر سکتا ہے، آدھا گھنٹہ درس نہیں برداشت کر سکتا ہے، لہٰذا جب طاقت ہی نہیں ہے تو درس پہ کیا جائے گا؟ جا نہیں سکتا، واپس نہیں آ سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا ہے استاد کی بات کو، تحمل نہیں ہے، بہت زیادہ غصہ ہے۔ تو جب انسان میں طاقت نہیں ہے تو انسان بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے صحت ہے۔ النعمتان مجہولتان الصحت والامان، دو مجہول چیزیں، ان میں سے ایک صحت ہے اور ایک امنیت ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ثم لا بد لطالب العلم من قوت و صحت۔ ہر طالب علم کے لیے قوت کا ہونا بھی ضروری ہے، صحت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب پھر بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی کیوں طاقت کا اور قوت کا ہونا ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے، مرحوم خواجہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لِيَكُونَ فَارِغَ الْبَالِ فِي طَلَبِ الْعِلْم، یعنی اگر انسان کے اندر طاقت بھی ہوگی، انسان کے اندر صحت بھی ہوگی، اب جب طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ فارغ البال ہے، اس کا ذہن ہر قسم کی پریشانی سے خالی ہے، اب یہ درس پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ طاقت نہیں رکھتا تو یہ پریشان ہے، ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ میرے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، تو جب طاقت نہیں ہے تو ظاہر ہے نہیں پڑھے گا۔ اور دوسری طرف اگر بیمار ہے تو ہر وقت دوائیوں کی فکر میں، ہر وقت جو ہے وہ صحت و سلامتی کی فکر میں اس کا وقت جو ہے نا وہ صرف ہو جائے گا، تو یہ پڑھے گا کس ٹائم؟ پس ایک طالب علم کے لیے طاقت اور صحت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ خالی فکر ہو کر وہ مطمئن کنڈیشن میں درس پڑھ سکے اور تعلیم علم حاصل کر سکے۔ پھر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ ذَلِكَ صَنَّفُوا خِطَابًا، یعنی طاقت کے لیے، صحت کے لیے، قوت کے لیے، علم کے لیے، رزق کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں کمی کے لیے، علم میں اضافے کے لیے، علم میں کمی کے لیے، ان تمام موضوعات میں سے ہر ایک موضوع کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے۔ مرحوم خواجہ اس مطلب کی طرف اشارہ کریں وَفِي كُلِّ ذَلِكَ، ان میں سے ہر ایک مورد کے اوپر صَنَّفُوا كِتَابًا، علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ فَأَوْرَدْتُ الْبَعْضَ ہَا هُنَا عَلَى الْاخْتِصَارِ، ان کتابوں کا نچوڑ مختصر طور پر بعض چیزیں میں یہاں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ انہیں سماعت کریں۔ یہیں پر آج ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اپنی گفتگو کا یہیں سے
آغاز کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو یہ نہایت اہم موضوع ہے، آپ خود بھی سنیں اور دوسرے عزیزوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں تاکہ وہ انہیں معلوم ہو کہ انسان کی زندگی میں بنیادی مشکلات کی وجہ وہ خود ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ وہ خود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔